خلق من عدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم قال الله جل وعلا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا من جاء بالأحكام والحدود والصلاة والسلام عليك يا سر كل موجود۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا عرب کے راج دلارے فاتح بدر و حنین کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد قرآن پاک کی جس آیہ کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، خلاق ازل نے ارشاد فرمایا، اے زمانے بھر کے لوگو، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح کھلا چمکدار نور بھی نازل کر دیا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ میں برہان سے مراد سید الانس والجان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور نور مبین سے مراد قرآن مجید برہان رشید اللہ کا پاک کلام ہے، جو اللہ نے ہماری طرف اپنا نورانی کلام اتارا ہے، اور اللہ نے اس کلام کو یعنی قرآن کو اور جس کے ساتھ وہ نازل ہوا اس صاحب قرآن کو اپنی ذات پر سب سے بڑی دلیل بنایا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ قرآن پاک میں کئی مقام ایسے ہیں جہاں پر ڈائریکٹ ایمان والوں سے خطاب ہوتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو اس آگے آیت میں جو بات بیان ہوتی ہے اس کا مصداق اللہ تعالیٰ کے مخاطب وہ ایمان والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس آیت میں جہاں اللہ نے اپنے محبوب کو پوری کائنات والوں کے لیے واضح دلیل بنایا تو فقط ایمان والوں کا تذکرہ نہیں فرمایا، فرمایا کہ میرے محبوب کی آمد سے قبل جنہوں نے ابھی میرے محبوب کا کلمہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا، زمانہ میرے محبوب کا ہی چل رہا تھا، اس دور میں بھی میرے محبوب کی ذات اللہ کی طرف سے واضح دلیل تھی، اور جب میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دھرتی پر قدم ٹکایا ہے، اب بھی کائنات میں اللہ کی معرفت پانے والوں کے لیے سب سے بڑی روشن دلیل میرے آقا کی اپنی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ذات کو واضح برہان بنا کر بھیجا۔ برہان کا ایک معنی معجزہ بھی ہوتا ہے، یعنی وہ ذات جو سب لوگوں کو عاجز اور بے بس کر دینے والی ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے آقا کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ پوری بنے نوع انسانیت کے اندر اس وقت کائنات میں جتنے انسان موجود ہیں یا گزر چکے یا قیامت تک آئیں گے، ان سب کے لیے بیسٹ ماڈل فار ہیومینٹی، بنی نوع انسانیت کے لیے نمونہ کمال ذات محمد مصطفیٰ کی، یعنی خوبیوں کی جتنی جہتیں ہو سکتی ہیں، کمالات کے جتنے درجات انسانی تصور میں آ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بڑھ کر اپنے محبوب کو عزتیں اور عظمتیں عطا کی۔ آدھے بندے تو ابھی بھی خاموشی جو ہے وہ آرام سے بیٹھے سکون سے جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید معاذ اللہ ہم کسی مرگ کی محفل میں آئے ہیں، ہم تو میلاد یعنی خوشی کی محفل میں آئے بیٹھے، اور اس میں ہم نے اپنے محبوب کی آمد کے تذکرہ اور ذکر کرنا ہے، اور سراپا معجزہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو اللہ کی ذات کے لیے واضح دلیل اور برہان ہے، آج ہم ان کی عظمت اور شان سننے آئے بیٹھے ہیں، تو جو چہرے کھلا کر بیٹھے گا اللہ کی رحمت بھی اس کے اوپر چھما چھم برسے گی۔
لہٰذا محبت کا اظہار کرتے رہیے، بات آسان ہو جائے گی۔ ابھی ذرا سمجھیے گا، تمہیدی گفتگو کر رہا ہوں کہ قرآن پاک کی اس آیت میں پہلا جو لفظ استعمال ہوا وہ یہ ہوا یا ایھا الناس، اے زمانے بھر کے لوگوں۔ علماء فرماتے ہیں الناس کو اگر نسیان سے لیا جائے تو نسیان کا معنی ہوتا ہے بھولنے والے، تو ہم لوگ بھولنے والے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ بھولے بھٹکے تھے ان بھولے بھٹکوں کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے میرے محبوب کی ذات آ گئی ہے۔ اے بھولے بھٹکے لوگوں، آؤ کہ میں نے تمہاری طرف وہ روشن دلیل اور واضح برہان بھیج دی ہے جو تم بھولے بھٹکوں کو یوں سیدھی راہ پر لائے گی کہ عرب کا وہ معاشرہ جو دن دیہڑے لوگوں کے رستے میں بیٹھ کر ڈاکے مارا کرتا تھا، اور عرب کے لوگ جو تھے وہ آنے جانے والے یمن اور شام کے تجارتی قافلوں کو لوٹ کر اپنا گزر بسر کرتے تھے، سیدنا عز العرب صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا جو عرب کے لیے عزت کا تاج بن کر جب تشریف لاتے ہیں تو وہ جو اوروں کو لوٹنے والے تھے وہ سب کے لیے ہادی اور مشعل راہ بن جایا کرتے ہیں۔ شاعر نے کہا تھا ایک آدمی نے عرب کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا، جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے آقا نے جب قدم ٹکایا جو لوگ ڈکیٹیاں کر کے اپنا گزارا کرتے تھے وہ اتنے صادق اور امین بن گئے کہ رات کے اندھیرے میں مال غنیمت میں ایک تاج آ جاتا ہے جس پر لاکھوں کروڑوں ارباں روپے کا ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہیں، تو اب ان لوگوں کا جو دن کے اجالے میں ڈاکے مارا کرتے تھے رات کے وقت ایمان اتنا کامل ہو گیا ہے اللہ کی واضح برہان کو دیکھ کر کہ رات کے اندھیرے میں وہ لوگ اس تاج کو لے کر اس وقت کے سپہ سالار کے سامنے رکھ کر کہتے ہیں، منہ چھپا کر لاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا نام بھی نہ ہے، کہیں ہماری نیکی میں ریاکاری داخل نہ ہو جائے۔ تو وہ لوگ جن کے اخلاقی گراوٹ کا یہ حال تھا کہ دن کے اجالے میں بھی وہ لوگوں کے مال لوٹنے سے نہیں جھجکتے تھے، اب رات کے اندھیرے میں نیکی بھی کر رہے ہیں تو وہ بھی چھپا کر رہے ہیں، منہ چھپا کر لا کر کہتے ہیں کہ مال غنیمت میں تاج آیا ہے، ہمارا نام نہ ہے کہ یہ کس کے ہاتھ لگا ہے، بس نام ہو تو ہمارے محبوب کا ہے کہ محبوب کے غلاموں کے ایمان اور تقوی کا یہ حال ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو ایسی دلیل بنا کر بھیجا کہ جو لوگ بھولے بھٹکے تھے انہیں سیدھی راہ پر لانے کے لیے اپنے محبوب کو بھیجا۔ اب میرے تاجدار بریلی کو وجد آتا ہے اور بریلی کا قلندر قلم اٹھاتا ہے تو پھر مثل دریا کو کوزے میں بند کر کے اپنے جذبات، تخیلات، احساسات کو کیسے لڑی میں اندر موتیوں کی لڑی میں پروتا چلا جاتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہیں، قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، انا اعطینا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، نز آئے روح میں آسانی دے کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں، مرکد میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے بناتے یہ ہیں، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے مالک کل کہلاتے یہ ہیں، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے۔ احمد رضا کہتا ہے احمد رضا کہتے ہیں میرے آقا نے جب تشریف لا کر اس دھرتی پر قدم ٹکایا تو مجھ تک بھی یہ پیغام پہنچایا، احمد رضا خوش ہو خوش رہے۔ خوش ہو، آقا کس بات کی خوشی؟ ذرا اگلے سنٹینس میں سمجھیے گا، اسی سٹینزے کا جو اگلا مصرع ہے وہ کیا ہے؟ خوش ہو خوش رہے مجدہ رضا کا، سناتے یہ ہیں کہ میرے آقا
اللہ کی وہ برہان ہے کہ جنہیں اللہ نے سراپے معجزات بنا کر ساتھ یہ کمالات بھی عطا کیے کہ میرے آقا کی آمد سے قبل بھی میرے مصطفیٰ کے معجزوں کا اظہار ہو رہا۔ جتنے بھی انبیاء اس دھرتی پر آئے ہیں جب وہ آتے تھے اعلان نبوت فرماتے تھے، پھر قسم مد مقابل اگر کوئی بات طلب کرتا تو وہ معجزہ دکھاتے تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت تیری عظمتوں پر قربان، ابھی تو نے اس دھرتی پر قدم نہیں ٹکایا لیکن تیرے معجزات کا اظہار تو تیری آمد سے ہی قبل شروع ہو گیا۔ وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ آقا ابھی آئے نہیں لیکن یہود و نصارہ اپنی پریشانیوں میں بھی قرآن گواہ ہے میرے مصطفیٰ کا نام دے کر کہتے تھے یا اللہ وہ جو نبی آخر الزمان آ رہا ہے نا اس کے نام کا صدقہ ہمیں مد مقابل پر فتح عطا کر دے۔ پر تاجدار بریلی نے اگلی بات بڑی پیاری کی ہے، کہتا ہے خوش ہو خوش رہے مجدہ رضا کا، سناتے یہ ہیں اے امت مسلمہ اپنے مقدر پر رشک کرو ناز کرو۔ میرے آقا نے فرمایا اے زمانے بھر کے لوگوں سنو انی حظکم، حضور فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم۔ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک جتنے بھی پیغمبر اور رسول مبعوث فرمائے فرمایا مجھے تمہارا مقدر بنایا ہے۔ انا حظکم، حضور فرماتے ہیں میں تمہارا حصہ ہوں، میں تمہارا نصیب ہوں۔ دوسرے لفظوں میں اگر میں یہ ترجمہ کروں کہ حضور فرماتے ہیں انا ڈیسٹینی آف یو اینڈ یو آر مائی ڈیسٹینی، میں تمہاری قسمت اور تم میری قسمت۔ میرے آقا بھی تشریف نہیں لائے، جناب موسیٰ اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب پڑھتے ہیں اور اس میں ہمارا تذکرہ آ جاتا ہے کہ ایک امت ایسی آئے گی جو امت الحمادون کہلائے گی، جو بلندیوں پر چڑھتے اور نیچے اترتے بھی اللہ کی حمد کرنے والی ہوگی۔ جناب موسیٰ نے التجا کر کے کہا مولا وہ امت مجھے دے دے، فرمایا نہیں اس امت کا نبی بھی انہی میں سے ہوگا، بلکہ وہ نبی تو ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوگا۔ جناب موسیٰ کہنے لگے اے اللہ اگر وہ امت مجھے نہیں دیتا تو اس نبی کا امتی ہی بنا دے۔ اعلان خداوندی ہوا اے موسیٰ ہم نے تجھے نبی بنایا ہے، تو اپنے مقام پر رہ، ہاں اپنی امت کو بتا دے اگر یہ میدان محشر میں اس کا قرب چاہتے ہیں تو تیرے زمانے میں بھی ذکر میرے مصطفیٰ کا کرنا پڑے گا۔ تو زمانہ موسیٰ کا بھی ہونا تو ذکر مصطفیٰ کا ہی چلتا ہے۔ یہی بات حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ایک خاتم پیغام رساں کے ذریعے سے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجی تھی اور انہیں پوچھا تھا کہ ایک پیغام لے جانے والے سے کہا جاؤ اور جناب عیسیٰ سے پوچھو یہ جو اتنے بڑے بڑے کمالات دکھا رہے ہیں کہ مٹی سے ایک جاندار کی شکل بناتے ہیں اور کن بإذن اللہ کہتے ہیں اور مردوں کو زندگی بخش دیتے ہیں، ان سے پوچھئے کیا آپ نبی آخر الزمان ہیں؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام جناب عیسیٰ کے خالہ زاد بھائی تھے، وہ بھی وقت کے پیغمبر تھے۔ جب حضرت یحییٰ کا پیغام لے کر پیغام رسا جناب عیسیٰ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا جناب عیسیٰ آپ کے خالہ زاد بھائی پیغمبر یحییٰ پوچھ رہے ہیں کیا آپ نبی آخر الزمان ہیں؟ کہ جو کمالات آپ دکھا رہے ہیں، مردوں کو زندگیاں دے رہے ہیں، بیماروں کو شفا یابیاں دے رہے ہیں، کوڑ اور برس کے مریضوں کو شفا یابی دے رہے ہیں، یہ کمالات تو نبی آخر الزمان کے ہیں، یہ معجزات تو ان کے ہیں، کیا آپ نبی آخر الزمان ہیں؟ جناب عیسیٰ نے پیغام لکھ بھیجا نہیں میں نبی آخر الزمان نہیں ہوں۔ قاصد پھر پیغام لے کر آیا، جناب یحییٰ علیہ السلام نے کہا پھر بتائیے اتنے بڑے بڑے کمالات کیوں دکھا رہے ہیں؟ تو پھر اپنے مقدر پر ناز کیجئے۔ جناب عیسیٰ نے جو جواب دیا تھا آپ کہنے لگے میرے بھائی حضرت یحییٰ سے کہہ دیجئے میں نبی آخر الزمان نہیں بلکہ میں یہ کمالات اور معجزات
اس لیے دکھا رہا ہوں کہ میرا تو یہ حال ہے کہ اگر مجھے نبی آخر الزمان کا زمانہ مل جائے اور ان کی آمد میرے زمانے میں ہو جائے تو میں ان کے نالین کے تسمے باندھنے پر بھی فخر محسوس کروں. بلکہ میں تو اپنی امت والوں کے سامنے یہ کمالات دکھا کر پھر اس نبی آخر الزمان کا تذکرہ کر کے انہیں بتاتا ہوں. مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. خبردار مجھے نبی آخر الزمان مت سمجھنا. نبی آخر الزمان میرے بعد آنے والا ہے جس کا نام احمد ہے، اور مجھے ان کی غلامی پر اتنا شرف حاصل ہے کہ میں ان کی اولاد کے ایک شہزادے امام مہدی کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھوں گا، اور اگر مجھے ان کے تسمے باندھنے کا بھی موقع مل گیا تو میں باندھوں گا اور زمانے والوں کو بتاؤں گا کہ اگر نبی آخر الزمان کے تسمے باندھنے کو اپنے لیے فخر سمجھنے والے جناب عیسیٰ کے معجزات کا کیا حال ہے، تو جو آنے والا احمد مجتبی ہوگا ان کو تو اللہ نے کتنا. تو اس لیے زمانہ جناب عیسیٰ کا بھی ہو سکہ مصطفیٰ کا چلتا ہے، ذکر جناب احمد مجتبی کا چلتا ہے، اور وہ اپنے اصحاب کو اپنے حواریوں کو بھی تذکرہ میرے مصطفیٰ کا کرتے ہیں. تو گویا کہ یہ آیت بتا رہی ہے اے زمانے بھر کے لوگوں، جناب آدم کو دیکھو، جناب شیس کو دیکھو، حضرت نوح کو دیکھو، جناب ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھو، جناب موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھو، حضرت یحییٰ و زکریا کو دیکھو، سلیمان کو دیکھو، حضرت دانیال کو دیکھو، جناب یوسف کو دیکھو. ہر زمانے میں تذکرہ میرے مصطفیٰ کا ہے. تو جب زمانہ ان انبیاء کا تھا، ذکر پھر بھی مصطفیٰ کا تھا، اب تو سکہ رائج الوقت ہی محمد ہی چل رہا ہے. کیا بات کیا بات کیا بات. اب کون بدبخت ہمیں ذکر مصطفیٰ سے روک سکتا ہے؟ تاجدار بریلی نے کہا ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جویاں رہے. نہیں سمجھے یار. فرمایا کچھ لوگ ذکر روک دینے، اللہ جڑیاں فضیلتاں محبوب نو عطا کیتیاں او چھپاندے نے تے نقص لبن دی کوشش کر دینے، تو پھر بھی کہتا ہے مردک کے ہے امت رسول اللہ کی. ایسے بدبخت بھی اپنے آپ کو رسول اللہ کی امت کہتے ہیں. احمد رضا نے کہا ہم سے سنو سچا امتی کون ہوتا ہے. فرمایا اے رضا خوش ہو خوش رہے، مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں. کہا میرے مصطفیٰ نے اپنی آمد کے وقت جب پہلا سجدہ کیا تھا سبحان ربی الاعلیٰ نہیں کہا. جب زمین پر سر مبارک رکھ کر میرے آقا نے پہلا سجدہ کیا یہ نہیں کہا سبحان ربی الاعلیٰ، بلکہ کہا رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب حبلی امتی. مجدہ رضا کا کیا ہے؟ کہا میرے آقا پہلا سجدہ کرتے ہیں یہ نہیں کہتے سبحان ربی الاعلیٰ، بلکہ یہ کہتے ہیں رب حبلی امتی. اے اللہ میری امت مجھے ہبہ کر دے، مجھے گفٹ دے دے، مجھے تحفے میں دے دے، تاکہ میری امت کے جو نیکوکار ہیں وہ تیری رحمت کے حوالے، اور جو بدکار اور خطاکار ہیں وہ میری شفاعت کے حوالے ہو جائے. تو کہا خوش ہو خوش رہے. مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں آقا ابھی مانگ رہے تھے، اللہ نے جبریل کو بھیجا اور کہا میرے محبوب سے کہہ دیجئے اے محبوب والا سوف یعطیک ربک فترضا. ہے اے پیارے حبیب آپ کا رب ان قریب آپ کو راضی کر دے گا. تو امام احمد رضا کہتے ہیں ہمارے آقا نے تو ہمیں رب کی رضا کا مجدہ سنا دیا ہے. کیا بات کیا بات. تو اب گھبرانے کی بات نہیں ہے، اب خوشی منانی ہے اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں جو پیغمبر عطا کیا ہے وہ بیسٹ ماڈل فار ہیومینٹی ہے، بنی نوع انسانیت کے لیے نمونہ کمال ذات ہے. جو بولا بھٹکا ان کے دامن میں آ جائے گا وہ اللہ کی معرفت بھی پا جائے گا. فرمایا یا ایھا الناس،
اے زمانے بھر کے لوگوں، قد جاءکم برہان من ربکم، اب کوئی یہ نہ کہے کہ میرے پاس تو کوئی دلیل ہی نہیں آئی تھی، کوئی نشانی ہی نہیں آئی تھی۔ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس اتنی بڑی دلیل آ گئی ہے کہ جن کو اللہ نے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر، سراپے معجزہ بنا کر بھیجا۔ اگر میں یہ کہوں تو بے جا نہیں ہوگا۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچے خوباں ہما دارند، تو تنہا داری۔ آقا سارے انبیاء کے معجزات ایک طرف، لیکن تو تنہا۔ نہیں یار، جتنی محبت سے میں سنا رہا ہوں نا، اتنی محبت سے آپ داد نہیں دے رہے۔ میں ایک جملہ اور دینے لگا ہوں تاکہ قرآن کی آیت مزید سمجھ میں آ جائے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ نے جب بھی فرمایا یا ایھا الناس، اس لفظ الناس کو اگر نسیان سے نہیں بلکہ انس سے لیا جائے، محبت سے لیا جائے، پیار سے لیا جائے، تو قرآن کی آیت کا معنی اور ترجمہ یہ بنے گا، ارے وہ لوگوں جن کو پیار کرنے کی عادت ہے، ارے وہ لوگوں محبت جن کی رگ رگ میں سمائی ہوئی ہے، ارے وہ لوگوں جن کی نیچر اور فطرت میں کسی کی چاہت رکھ دی گئی ہے، آؤ تمہیں چاہت کے لائق ہستی دیتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے محبت کرنے والو، اے محبت کے دلدادہ لوگو، اے عشق و محبت کو اپنے لیے سرمایہ ہے جہاں سمجھنے والو، آؤ تمہیں محبت کرنے کی جگہ بتاتے ہیں۔ کیا وجہ؟ کہا سنیے، جب آقا نے قدم ٹکایا تھا لوگ پتھروں کی محبت میں سجدے کرتے تھے، لوگ اپنے ہاتھوں سے بت تراشتے اور ان کی محبت میں ان کے سامنے سر سجود ہو جاتے، لوگ چاند کی محبت میں سجدے کرتے، لوگ سورج کی محبت میں سجدے کرتے، لوگ آگ کی محبت میں سجدے کرتے۔ اللہ نے فرمایا زمانے بھر کے لوگوں، میں نے تمہیں محبت کے لیے اپنا شاہکار ربوبیت محبوب عطا کر دیا ہے، آؤ اس سے محبت کرو۔ یہ چاند بھی ان کے قدموں کی دھول ہے، یہ سورج بھی ان کے نالین سے خاک لے رہا ہے، یہ آگ بھی ان کے نام پر گلے گلزار بن جاتی ہے، یہ سورج، یہ چاند، ستارے۔ اگر میں کہوں تو کسی شاعر نے کہا تھا قند و شہد نبات کو یکجا کریں اگر، گل کی ہر ایک کائنات کو یکجا کریں اگر، رنگینی کائنات کو یکجا کریں اگر، کل حسن کائنات کو یکجا کریں اگر، یہ جتنا بھی رنگ و نور لیے کائنات ہے، یہ صرف تبسم شہیدی کی زکات ہے۔ ارے بتوں کی محبت میں اپنی زندگیاں برباد کرنے والوں، سورج کے پجاریوں، چاند کے پجاریوں، آگ کے پجاریوں، آؤ یہ سب تبسم شہیدی کی زکات ہے۔ میں نے تمہیں دل لگانے کے لیے ایک دلدار دے دیا ہے، پیار کرنے کے لیے اپنا شاہکار ربوبیت محبوب دے دیا ہے، جس سے پیار کرنے والا اللہ کا محبوب بن جائے گا، جس کی محبت اللہ کی محبت ہوگی، جس سے بغض اللہ کی بارگاہ سے راندہ درگاہ ہونا ہو جائے گا۔ لہذا یا ایھا الناس، اے پیار کے دلدادہ لوگوں، پیار کرنے والی ذات آ گئی ہے جو حریص علیکم، وہ تم پر اتنی مہربان ہے، تم سے اتنا پیار فرماتی ہے کہ وہ تمہیں یہ اعلان کرتی ہے کہ زمانے بھر کے لوگوں، میں تمہارا مقدر ہوں، تم میرا مقدر ہو۔ مسند بزار کی روایت میں ہے آقا کے ایک صحابی وقت وصال قریب آ جاتا ہے، انصاری صحابی ہیں، ان کی اماں جان پیغام بھیجتی ہیں رحمت کونین تشریف لائیے، آپ کے صحابی کا وقت وصال قریب آ گیا ہے۔ آقا تشریف لے جاتے ہیں، اپنے صحابی کے سرانے تشریف فرما ہوتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں سامنے ملک الموت ہیں، آئے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر رک جاتے ہیں، حکم کے منتظر ہیں، اجازت ملے گی تو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں یا ملک الموتی، اے اسرائیل علیہ السلام، اے موت کے فرشتے ذرا قریب تو آ۔ جناب اسرائیل قریب آ جاتے ہیں، آقا نے جو جملہ بولا، اب میں دیکھتا ہوں کون امتی ہے جو آج کی رات اپنے آقا کی محبت میں رو رو کر نہیں گڑ گڑاتا اور اس جملے کا حظ نہیں پاتا۔ اے کاش جب ہمارا وقت وصال آ جائے تو جس دلدار سے ہم نے دل لگایا وہ بھی تشریف لے آئے۔
اور آ کر ملکل موت سے یہ جملہ بولے جو آقا نے اپنے انصاری غلام کے سرانے بیٹھ کر ارشاد فرمایا یا ملکل موت ارفق بہی فإنہو صاحبی، اے ملک الموت ہاتھ حوالہ رکھی میرا ہے، یا ملک الموت یا ملک الموت، اے اسرائیل ارفق بہی وفی روایت ارفق بصاحبی فإنہو مومن، اے ملک الموت ذرا نرمی برتنا، ذرا مہربانی کرنا، ذرا شفقت کرنا، یہ عام نہیں، یہ نبیوں کے امام کا غلام ہے۔ ارفق بہی فإنہو صاحبی، یہ میرا ہے۔ اپنے مقدر پر ناز کرو۔ ہم بھی نعرے لگا کر کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمارے ہیں، بانی اسلام ہمارے ہیں، تاجدار مدینہ ہمارے ہیں، وہ ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، وہ ہمارے دل کا قرار ہیں، وہ ہماری روح کا قرار ہیں، وہ ہمارے ایمان ہیں، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ اے کاش جب وقت نزا آئے آقا بھی فرما دیں اسرائیل ارفق بہی فإنہو صاحبی، ذرا نرمی کرنا، یہ میرا غلام ہے۔ تو پھر تو موت کا بھی مزہ آ جائے، پھر موت کو بھی مزہ آ جائے کہ میں مصطفیٰ کی غلامی میں آ رہی ہوں۔ تو اے میرے نبی پاک کے غلاموں، اللہ نے ہمیں ایسے آقا دیے ہیں کہ جن کا بولنا معجزہ، جن کا مسکرانا معجزہ۔ آقا اگر کسی اندھیری کوٹھڑی میں چلے جائیں، مسکرائیں، روشنیاں ہو جائیں، معجزے ہی معجزے ہو جائیں، پر میں سارے معجزات میں سے صرف 2 معجزات کا تذکرہ آج کرنے لگا۔ میرے آقا کے لب ہائے مبارکہ کے معجزے علیحدہ ہیں، لعاب اقدس کے معجزات علیحدہ ہیں، دست مبارکہ کے معجزات علیحدہ ہیں۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، میرے آقا کے ہاتھوں سے لگنے والی کنکریاں 4000 لوگوں میں پہچان کر لیتی ہیں کہ جو اپنا ہے کون بیگانہ ہے۔ یہ سارے معجزات ایک طرف، لیکن میں آقا کے صرف 2 ایسے معجزات جن کا تذکرہ کر کے اجازت چاہوں گا، وہ معجزات ہیں جنہیں اپنوں نہیں بلکہ بیگانوں نے بھی مانا اور تسلیم کیا کہ اللہ نے جو فرمایا یا ایھا الناس، اے زمانے بھر کے لوگو، قد جاکم برہان من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی ہے۔ اب جو ان کے در سے پھرے گا وہ اللہ کی بارگاہ سے بھی راندہ درگاہ ہو جائے گا، اور جو ان کے قدموں میں آ جائے گا وہ فقیر ہو کر بھی زمانے کا امیر ہو جائے گا۔ ان معجزات میں سے پہلا معجزہ میرے محبوب پر نازل ہونے والی لا ریب کتاب قرآن ہے، جس کے اعجاز کا یہ عالم ہے کہ اپنے تو اپنے بیگانوں کو بھی یہ تسلیم کرنا پڑ گیا کہ میرے مصطفیٰ پر نازل ہونے والے قرآن کی عظمتوں کے کیا کہنے۔ سابقہ انبیاء پر بھی کتابیں نازل ہوئیں، لیکن آج وہ اپنی اصلی حالت میں برقرار نہیں ہیں۔ اب میں ایک بات کرنے لگا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ دوسری جنگ عظیم سے پہلے ایک جرمن اسکالر، بہت بڑا ماہر قرآنیات تھا، مسٹر نالڈکی، پروفیسر نالڈکی نے 8th ایڈیشن آف انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا میں ایک بات لکھی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم سے پہلے ہم نے ایک پلان بنایا، منصوبہ بنایا کہ نبی آخر الزمان پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پاک کے چند نسخہ جات اکٹھے کیے جائیں۔ چنانچہ 42,000 قرآن پاک کے نسخے اکٹھے کیے گئے۔ ہم نے ریسرچ اسکالرز کی ایک ٹیم بٹھائی اور بٹھا کر کہا کہ ان قرآن پاک کو ایک کو دوسرے کے ساتھ ملائیے اور کوشش یہ کریے کہ کسی طریقے سے قرآن پاک میں کہیں تضاد مل جائے، تاکہ ہم امت مسلمہ کو یہ کہنے والے بن جائیں کہ پہلی صدی کا قرآن اور تھا، دوسری صدی کا قرآن اور ہے، تیسری صدی کا قرآن اور ہے۔ لہذا جو آج قرآن تمہارے پاس نبی عالمین کا معجزہ ہے، یہ قرآن اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں ہے بلکہ یہ تبدیل ہو چکا ہے۔ پروفیسر نالڈکی کہتا ہے ہم نے 42,000 قرآن پاک کے نسخے دوسری جنگ عظیم سے پہلے منگوائے، شب و روز کی محنت کی، اربہ ڈالر خرچ کیے، کروڑہ ڈالر خرچ کیے، لیکن ہم اپنے آپ کو سرنڈر کر کے یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئے کہ all over efforts have failed to find the interpolation in Quran.
ساری کوششیں رائے گاں چلی گئیں، لیکن ہم 14 صدیوں میں ہر قرآن پاک کو دیکھ کر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جو قرآن آج میاں ریاض پڑھتا ہے یہ وہی ہے جو جناب ابو بکر صدیق پڑھا کرتے تھے۔ او میری صورت دوڑے سلوڑے سنن والی قوم، کبھی پیار سے بھی سبحان اللہ کہہ لیا کرو۔ قبلہ نے مجھے کہا تھا آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، میں نے کہا سننے والوں کی طبیعت پر منحصر ہے۔ یہی جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، سبھی تیرے نام پہ وارہ کروں میں، اگر آواز ساتھ نہیں دیتی تو دل میں تو عشق ہونا چاہیے نا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ پروفیسر نالڈکی کہنے لگا انسائکلوپیڈیا آف بوٹانیکا کے 8th ایڈیشن میں all over efforts have failed to find the interpolation in قرآن، کہنے لگا ہماری ساری محنتیں رائے گاں چلی گئی، کروڑہ ڈالر خرچ کیے تاکہ ہم یہ ثابت کر سکیں کہ جو قرآن آج موجود ہے یہ اپنی اصلی حالت پر نہیں ہے۔ یہ ان کا پہلا چیلنج تھا، اگر معاذ اللہ وہ کسی طریقے سے زیر زبر کی کمی بیشی بھی قرار دے پاتے تو آج ان کو بڑا موقع مل جاتا، لیکن وہ سرنڈر کر کے کہنے لگا کہ امت مسلمہ تمہارے مقدر پر قرآن، جنہوں نے اپنے نبی پر نازل ہونے والی کتاب کی حفاظت کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں، ارے وہ اپنے نبی کی عزت پر کیسے حرف آنے جیسے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ زمانہ دیکھا ہے جب بنگلہ دیش، جنوبی افریقہ، موریٹانیا، مراکش، برما، ہر علاقے کے لوگوں پر قرآن پاک کی تعلیم پر پابندی لگا دی گئی تھی، گھروں میں قرآن رکھنے کی اجازت تک نہیں دی گئی تھی، لیکن امت مسلمہ نے اپنے محبوب کے تحفے کی اس قدر کی کہ جنوبی افریقہ کے لوگ ہل چلاتے ہوئے اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے، درزی مشین چلاتے ہوئے اپنے بچوں کو حفظ کراتا تھا، اور کھیتی باڑی کرنے والا اپنے بچوں کو کھیتی باڑی کرتے ہوئے بھی قرآن سناتا تھا۔ آج بھی جنوبی افریقہ، موریٹانیا، بنگلہ دیش اور ان علاقوں میں سب سے زیادہ قرآن پاک کے حفاظ موجود ہیں، جو اس بات کی علامت ہیں جو قوم اپنے نبی پر نازل ہونے والے قرآن میں زیر زبر کی کمی بیشی نہیں ہونے دیتی، وہ نبیوں کے سلطان کی عزت پر کیسے آنچ آنے دے سکتی؟ تو یہ میرے نبی کا وہ معجزہ ہے۔ یا نبی، یا نبی، سیدی مرشدی، یا نبی، یا نبی، ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم پیارے نبی کے دیوانے، ہم مدنی نبی کے دیوانے۔ اینجے نہیں ذرا چاجنا نعرہ لاؤ، تاجدار ختم نبوت، ذرا بلند آواز سے تاجدار ختم نبوت۔ اور مجھے اس عاشق مصطفیٰ کا جملہ یاد آ رہا ہے، میں نے کراچی سے لے کر آزاد کشمیر تک بڑے بڑے ملاؤں کو دیکھا، اسلام کے نام پر ووٹ بھی مانگے، نوٹ بھی مانگے، لیکن جو وقت کی ضرورت تھی وہ تو یہ تھی کہ قوم کو نبی کا ایسا تعارف کروا دیا جائے کہ یہ سو جائیں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، لیکن بڑے بڑے ملاؤں نے نوٹ بھی مانگے، دین کے نام پر ووٹ بھی مانگے، لیکن رب کعبہ کی قسم قوم کو نبی کا ایسا تعارف نہیں کروا سکے جو ویل چیئر والے نے کروایا، اور یہ نعرہ لگوایا کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے۔ تو ذرا پیار سے کہیے نا، لبیک 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 لبیک۔ سنیے سنیے سنیے، یہ لبیک یا رسول اللہ
صرف ویل چیئر والے بابے کا نعرہ نہیں تھا، اس کا تو یہ نعرہ تھا کہ بچوں نبی نال انے واہ پیار کرنا ہے، یہ نعرہ تو اصحاب محمد کا تھا۔ اور احمد رضا کی یہ خواہش تھی کہ سب کانٹیننٹ بر صغیر کے بچے بچے کی زبان پر یا رسول اللہ آنا چاہیے، اسی لیے تو وہ کہتا تھا کہ ذکر ان کا چھیڑیے، ہر بات میں چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے، اور یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ لیکن ویل چیئر والے تیری قسمت کو سلام کہ یا رسول اللہ کی کثرت تو نے ہمیں سکھا دی ہے، اور ہمارے بچوں کی زبانوں پر اب یہ ترانے آ گئے ہیں کہ ہم نے اپنے نبی سے انے واہ پیار کرنا ہے۔ اب اگلی بات سمجھیے گا، یہ میرے نبی کا وہ معجزہ تھا کہ جس کو امت نے اپنے سینوں میں سمایا، ایک میرے نبی کا اور معجزہ بھی ہے۔ پوری کائنات بھی اکٹھی ہو جائے تو میرے نبی کے اس معجزے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ ذرا سمجھیے گا کیا ہے۔ میرے آقا اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں تھے، روحوں کی دنیا میں تھے، اللہ کے قرب خاص میں تھے۔ جب وہاں سے اس جسموں کی دنیا میں آئے، اس دنیا کے لوگوں کے لیے نمونہ کمال ذات بن کر آئے، تاکہ لوگوں کو بولنے چلنے کا ڈھنگ سکھائیں، گفتگو کا ڈھنگ سکھائیں، تجارت کا ڈھنگ سکھائیں، شادی بیاہ کا ڈھنگ سکھائیں۔ آقا جب آتے ہیں اس دھرتی پر قدم ٹکاتے ہیں، یہ میرے مصطفیٰ کا روحوں کی دنیا سے جسموں کی دنیا میں آنا تھا۔ پھر میرے محبوب کو اللہ نے ایک ایسا معجزہ بھی عطا فرمایا، پوری کائنات اگشت بدنداں ہے لیکن میرے مصطفیٰ کے اس معجزے کو آج تک نہیں بھانپ سکی۔ وہ کیا تھا؟ آقا ابھی اپنے بستر پر جلوہ گر ہیں، جبریل امین آتے ہیں اور پیغام سناتے ہیں، اے محبوب، اے سیاح لامکان، سفر لامکان کی تیاری کر لیجئے۔ جیسے آپ عالم ارواح سے جسموں کی دنیا میں آئے، آج ہم آپ کو جسموں کی دنیا سے عالم لامکان میں جانے لگے ہیں۔ پوری دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ کائنات میں اب دوسرا کوئی ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ بستر بھی گرم رہے، کنڈی بھی ہلتی رہے، وضو کے پانی کے قطرے بھی ٹپکتے رہیں، سورج بھی رک جائے، چاند بھی رک جائے، کائنات بھی رک جائے، اور میرے مصطفیٰ پلک جھپکنے میں فرش زمین سے عرش بری سے بھی آگے ہو کے یہ میرے آقا کا وہ معجزہ ہے جس میں قدم قدم پر معجزات ہیں، لمحے لمحے پر معجزات ہیں، گھڑی گھڑی پر معجزات ہیں۔ سفر معراج کا ایک ایک لمحہ معجزہ ہے۔ جناب موسیٰ کو دیکھا ہے قبر انور میں نماز پڑھ رہے ہیں، جناب عیسیٰ کی پیدائش والی جگہ دیکھی ہے، حضرت آسیہ جو فرعون کی زوجہ تھی ان کی قبر انور سے خوشبوؤں کے حلے آتے ہوئے دیکھے ہیں، اور مسجد اقصیٰ میں جا کر سارے نبیوں کو بنفس نفیس دیکھا ہے، اور وہاں میرے آقا مسجد میں مصلی امامت پر کھڑے ہو کر زمانے والوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ابراہیم کے معجزات کو بھی سلام، جناب موسیٰ کے بھی معجزات کو سلام، لیکن محمد عربی کی تو ذات ہی سراپا معجزہ بنائی۔ اس لیے میرا رب فرماتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، زمانے بھر کے لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ گئی ہے، آؤ اس دلیل کے دامن کرم سے لپٹ جاؤ، اس کے قدموں سے لپٹ جاؤ جو ان کے قدموں سے لپٹ جاتا ہے۔ پھر اس جہان کیا میدان محشر میں بھی چاسی وکھری، جتنے بھی انبیاء آئے ان کے معجزات اعلان نبوت کے بعد تھے، جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے معجزات ان کے ساتھ ہی تشریف لے گئے۔ میرے آقا کے معجزات تو میرے آقا کے وصال ظاہری کے بعد بھی ظاہر ہو رہے ہیں۔ امام قرطبی لکھتے ہیں، تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے، ایک صحابی حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کے پاس ایک اعرابی آتا ہے اور آ کر کہتا ہے میں نے محمد مصطفیٰ سے ملنا ہے۔ بتایا گیا آقا تو
ظاہری پردہ کر گئے ہیں، وہ کہنے لگا مجھے ان کی قبر انور پر ہی لے جائیے، میں تو ان کی زیارت کا طلبگار ہوں۔ حضرت مولا کائنات ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں، آقا کی قبر انور پر لے جاتے ہیں، اور وہ وہاں جا کر میرے مصطفیٰ کی قبر انور پر سر رکھ کر کہتا ہے آقا مجھے بھی آپ کے معجزے کی طلب ہے، آپ کی رحمت کی طلب ہے، آپ کی شفاعت کی طلب ہے۔ میں نے قرآن پاک میں پڑھا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، اپنی جان پر ظلم کر کے بیٹھا ہوں، میرے لیے بھی دعا فرمائیے۔ راوی کا بیان ہے اس کی طلب ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ قبر انور سے جواب آتا ہے قد غفر لک، آنے والے جا تیری بخشش کر دی گئی۔ تو میرے مصطفیٰ کے معجزات آج بھی جاری و ساری ہیں۔ کائنات میں جتنے بھی کمالات ہیں، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کے مصداق اولیاء سے جتنے بھی کرامات ظہور پذیر ہو رہی ہیں، وہ میرے مصطفیٰ کی معجزات کا صدقہ ہے۔ تو آؤ آج کی رات ہم بھی یہ دعا کرتے کرتے سو جائیں، اے کاش عشق وہ معجزہ بھی دکھلائے مجھے کہ پتھر تجھ کو لگے چوٹ آئے مجھے۔ آج کفر اکٹھا ہے اور وہ مصطفیٰ کی عزت پر حملہ کرنے کے لیے اکٹھا ہو چکا ہے۔ اے کاش امت مسلمہ اس حملے کو اپنے اوپر حملہ سمجھے اور اپنے آپ کو نبی کی عزت کی حفاظت کے لیے فقط تلوار سے نہیں، آرائش کردار سے، یوں بھی ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے تیار کرے کہ یہ سو جائیں تو میرے مصطفیٰ کا نام لیتے ہوئے یہ اٹھیں تو میرے آقا کے جلووں میں گم ہو کر اٹھیں۔ جب آذان کے لیے بلاوا آ جائے تو نماز کے لیے تیار ہو جائیں، اور ہم اپنے کردار کو مصطفیٰ کی شریعت کو اپنی طبیعت پر اتنا لاگو کر لیں کہ ہمارے ایک ایک انگ سے ناموس رسالت کی خوشبو آئے، تاکہ کفر سارا اکٹھا بھی ہو جائے تو وہ ہمارے دل سے عشق مصطفیٰ کی شمع کو بجھا نہ سکے۔ آخری جملہ دے رہا ہوں، طبیعت ناساز ہے لیکن عشق یہ کہتا ہے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اے کاش ہم اپنے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی ایسی آگ روشن کر لیں کہ جب قبر میں جائیں فرشتے سوال کریں ماں کنت تقول فی ھذا الرجل، بتا دنیا میں اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا رہتا تھا، تو ہم کہہ دیں کہ ہم نے انہیں دیکھا تو نہیں تھا لیکن مولانا ظفر علی خان سے سنا تھا۔ گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، ہم نے انہیں دیکھا تو نہیں تھا لیکن تاجدار گولڑا کی زبان سے سنا تھا۔ مکھ چندر بدر شاشانی ہے، مت چمکدی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مدبریاں۔ فرشتو اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تھی شانہ سب بنیاں۔ میں نے دیکھا تو نہیں تھا لیکن احمد رضا کی زبان سے سن رکھا تھا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل صحبہ کہوں تجھے، ہرما نصیب ہوں تجھے امید گاہ کہوں، جانے مرادو کانے تمنا کہوں تجھے، گلزار قدس کا گل رنگی ادا کہوں، درمانے درد بلبلے شہدا کہوں تجھے، صبح وطن پہ شام غریباں کو دو شرف بے کس نواز گیسوں والا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جہاں نہ جانے تجلا کہوں تجھے، بے داغ لالا یا کمر بے کلف کہوں، بے خار گلبنے چمن آرا کہوں تجھے، مجرم ہوں اپنے عفو یعنی بخشش کا ساما کروں شاہ، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے، اس مردہ دل کو مجدہ حیات عبد کا دوں، تابو توانے جانے مسیحا کہوں تجھے، تیرے تو وصف یا رسول اللہ عیبِ تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا 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 کہوں۔